الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل نماز کورس، اس میں ہم جو جاری و ساری ہے اور فیس بک پر لائیو بھی، اسی طرح مدنی قاعدہ کورس بھی جاری ہے۔ اب ہم الحمدللہ عز و جل پارٹ 2 طہارت کورس اس کو جوائن کر چکے ہیں اور اس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ طہارت کورس جو کہ بیسیکلی مشتمل ہے وضو پر، غسل پر اور تیمم پر۔ تو اب اس میں جو وضو ہے، وضو کے حوالے سے کل میں نے احادیث طیبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا ایک واقعہ نقل کیا، اور ساتھ میں وضو کا طریقہ بھی ہم نے عرض کیا۔ اب اس کو ہم دوبارہ جو ہے وہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہوگا اور اس میں کس طرح سے وضو کو مینیج کیا جائے گا۔ اب اس میں دیکھیے، کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ یہ استحباب کا ثواب کاش کہ ہم لینے والے بن جائیں اور ہم اس پر عمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سینہ مدینہ بنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا۔ مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کی چنٹیں دھونا، بغل کے بال دور کرنا، منہ زیر ناف مونڈنا، استنجا کرنا اور کلی کرنا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرات سنتا ہے۔ سبحان اللہ، نمازی آگے کھڑا ہے اور فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہے اور قرات سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک البحر الزخار المعروف مسند بزار اس کتاب میں موجود ہے، اور بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی محبت بھرے الفاظ ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ نمازی جب قرات کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اسی طرح سورت ملاتا ہے، سورہ اخلاص ملاتا پڑھتا ہے یا کوئی اور پڑھتا ہے، اب اس کے منہ پر فرشتہ منہ رکھتا ہے۔ اب دیکھیے، فرشتہ کون سی مخلوق ہے؟ نوری مخلوق ہے۔ ہم کون سی مخلوق ہیں؟ ہم خاکی مخلوق ہیں۔ اینجل فرشتے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی عربی میں ڈیفینیشن یہ ہے، ہوا جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ سوی الکلب والخنزیر۔ فرشتہ وہ جسمی نورانی ہوتا ہے کہ جو کہ مختلف شکلیں بدل سکتا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بارہا حاضر ہوئے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی شکل میں۔ دحیہ کلبی بڑے خوبصورت تھے، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کئی بار ان کی شکل میں حاضر بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ اب اس میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے۔ ملک ہیں، ملک اینجل کو کہتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دیگر فرشتے بھی آیا کرتے تھے۔ تو فرشتہ وہ ہوتا ہے جو کہ کئی شکلیں بدل لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے۔ سوی الکلب والخنزیر، کتے اور خنزیر کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ جن کی تعریف بھی
आपने कईयों ने समाअत की होगी, कईयों के लिए नहीं होगी। तो इल्म की ताज़गी के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ, हुआ जिस्मुन नारियुन यतशक्कलु बिअशकालिन मुख्तलिफतिन हत्तल कल्बि वल खिंज़ीर। जिन वो जिसमें नारी होता है, आग से बना हुआ होता है, जैसे कि रब करीम ने जल्ला वाला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इब्लीस के बारे में, काना मिनल जिन्नी, इब्लीस जो था वो जिन था। और दीगर मकाम पर इरशाद फरमाया खलक़तनी मिन नार, शैतान के कौल को नकल करते हुए रब करीम इरशाद फरमाता है, शैतान ने कहा तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। तो जिन जो होता है वो नारी मखलूक है, आग से पैदा हुआ है, आग ऊपर को उठती है, ये जिन का दिमाग भी ऊपर को उठता है, इसमें तकब्बुर ज़्यादा होता है। फरमाया जिस्मुन नारियुन यतशक्कलु बिअशकालिन मुख्तलिफतिन, जिन वो जिसमें नारी है जो मुख्तलिफ शक्लें बदल सकता है, हत्ता के कुत्ते की शक्ल में भी आ सकता है, खिंजीर की शक्ल में भी आ सकता है। तो बात चली थी फरिश्ते की। फरिश्ता नमाजी के मुंह पर अपना मुंह रखता है। अब मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों गौर करें, अगर एक शख्स नमाजी शख्स जो है वो प्याज खाकर नमाज पढ़ना उसने शुरू कर दी, पान खाकर उसने मुंह से मिसवाक भी नहीं की, धोया भी नहीं, तहारत भी नहीं हासिल की, वुज़ू ठीक से नहीं किया, कुली नहीं की, खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए। नूरानी मखलूक जिसको खाना पानी क़ज़ाए हाजत की कोई हाजत नहीं होती, वो अपना मुंह बंदे के मुंह पर रखता है कि जो इसके मुंह से रब की तस्बीह और तालील के कलिमात निकलें वो हवा में ना जाएं बल्कि मेरे मुंह में आ जाएं। अब वहाँ पर खाने के ज़र्रात, इसी तरह सिगरेट की बू, पान की बू या दीगर जो बदबूएँ हैं, जो कच्चा लहसुन प्याज ये वो आई तो फरिश्ते को कितनी अजियत होगी। तो हम नियत ये करते हैं कि हम इस अजियत का बाइस नहीं बनेंगे और हम अपने मुंह को साफ़ करके, तहारत हासिल करके, मिसवाक करके अच्छे तरीके से, जो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है, अमीर अहले सुन्नत इस पर बहुत ज़ोर देते हैं, कई दफ़ा तहरीक चला चुके हैं और कई इस्लामी भाई मिसवाक के अमल पर अमल करके इसका जो है वो अपनी नमाज़ों को बेहतर बना चुके हैं, सवाब का इसमें 2 गुना 4 गुना कई गुना जो है वो कर चुके हैं। तो इसमें जो वुज़ू है, वुज़ू में जो सबसे पहले हम बढ़ते हैं वुज़ू के फ़राइज़ की तरफ। वुज़ू के फ़राइज़ जो हैं वो 4 हैं। सबसे पहले मुंह धोना है, उसके बाद कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना है, नंबर 3 सर का मसा करना है, नंबर 4 टखनों समेत दोनों पाँवों का धोना है। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 मुँह धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना, नंबर 3 सर का मसा करना और नंबर 4 टखनों समेत दोनों पाँवों का धोना। ये 4 फ़राइज़ हैं। इसके अलावा सुन्नतें भी हैं, मुस्तहब्बात भी हैं, मकरूहात भी हैं। हम इंशाअल्लाह तआला टाइम द टाइम और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 मरतबा धोना आया है। मुंह धोने में भी धोना है, कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना इसमें भी धोना है और पाँव धोना इसमें भी धोना है। सर के मसे में धोना नहीं है। इसके अलावा 3 जगह पर वुज़ू के फ़राइज़ में धोने का जिक्र है। अब धोना क्या होता है, किस तरह मैं कहूँ, किस तरह मैं करूँ तो धोना पाया जाएगा। उसमें धोने की जो तारीफ़ है वो ये है कि कम अज़ कम पानी के 2 कतरे जिस्म के हर टुकड़े पर, हर बाल पर, हर उज़व पर जो कि वुज़ू में धोया जाता है उस पर बह जाएं। पानी के 2 कतरे, तो जब 2 कतरे बह जाएंगे मेरा वो उज़व धोया हुआ शुमार होगा। अगर मैं हाथ गीला करूं, ज़्यादा सर्दी है कि नहीं, मैं हाथ गीला करके अपनी कोहनियों पर फेर लूं, हाथ गीला करके अपने मुंह पर फेर लूं और इसी तरह पाँव पर फेर लूं, मैं समझूं मेरा वुज़ू हो गया ना, ऐसे नहीं होगा। ये हम अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई उज़व बगैर धोए रह गया, धोने से रह गया, उसको मैंने जब वो कहा ठीक है नमाज मेरी हो जाएगी, तो ये मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला को धोखा कौन दे सकता है। अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकीन के बारे में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम।
मुनाफिकीन चाहते हैं कि रब को धोखा दें, कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप को धोखा देते हैं। तो मुनाफिकीन का ये आलम है, धोखा देने की कोशिश करते हैं लेकिन धोखा वो अपने आप को देते हैं। तो धोखा हम रब को नहीं दे सकते, वो हम अपने आप को, अपनी ज़ात को धोखा देते हैं कि अपने हम नमाज गंवा देते हैं, अपने जो इबादत है उसका मज़ा ख़राब कर देते हैं। ये किस वजह से होता है? ये इस वजह से होता है कि हम सही तरीके से उसको कर नहीं पाते। अल्लाह तबारक व तआला हमें करने की, सही तरह से वज़ू को धोने की तौफीक अता फरमाए। तो कम अज़ कम 2 कतरे मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों ये ज़रूरी हैं, जो कि बह जाएं तो फिर हमारा धोना शुमार होगा। अब हम फ़राइज़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मुँह धोना है। मुँह धोने में, मुँह धोने की जो हद है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। चेहरा किसे कहते हैं और चेहरे की हद क्या है? ये देखिए, बाल उगने की जगह, पेशानी से लेकर उगने की जगह कहा है, यानी कि अगर किसी के सर पर बाल नहीं भी हैं लेकिन उगने की जगह तो मौजूद है, अभी भी मौजूद है, उसका माथा मौजूद है, जहाँ से बाल उमूमी तौर पर लोगों के उगते हैं। यहाँ से लेकर, जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से लेकर पेशानी के, ठोड़ी के नीचे तक, ये इस तरह लंबाई में इसकी हद हो गई। दोबारा अर्ज करता हूँ, जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से, ये लौ है, ये देखिए दाढ़ी शरीफ उसके साथ खाली जगह है, और फिर जो है वो कान की लौ है। ये कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक। अब ये चौड़ाई में चेहरे की हद है। इस चेहरे को धोना ये फ़र्ज़ है, इसमें कमी कोताही ना हो, या ऐसा ना हो मैंने मुंह धोया, दाढ़ी शरीफ तो मैंने धो ली लेकिन ये जो साथ में जगह है वो खुश्क रह गई। दाढ़ी शरीफ तो मैंने धो ली लेकिन ये जो गाले हैं जहाँ पर दाढ़ी शरीफ के बाल हैं और वो तशरीफ़ फरमा है, ये जगह, ये स्किन अंदर से मेरी धोने वाली रह गई, अब मेरा वज़ू ना हुआ। तो इसमें गौर की हाजत है, गौर की ज़रूरत है। अब बाज़ इस्लामी भाई इमामा शरीफ पहना है, थोड़ा सा इमामा ऊपर किया, चेहरा धो लिया, तो क्या उनका चेहरा धोना शुमार होगा? जबकि बाल तो उन्होंने पूरा माथा तो धोया नहीं, पेशानी से इतना धुली नहीं। इसी तरह ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि वज़ू में कोताही हो जाती है, जिसकी वजह से वज़ू हमारा कामिल होता ही नहीं और हमारी नमाज भी कामिल नहीं हो पाती। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि चेहरा धोना, चेहरा धोने में ये ज़रूरी है कि तूल और अर्ज़ में ये जो हद मैंने बयान की है, ये उम्मीद है, यकीन है, आई होप कि आपको समझ आ गई है। अब दाढ़ी के बाल, दाढ़ी शरीफ है चेहरे के ऊपर, तो दाढ़ी शरीफ के बाल अगर घने नहीं हैं, मतलब दाढ़ी इतनी घनी नहीं है और वो जैसे बड़ी माशाल्लाह दाढ़ी होती है, सीने को भर देती है, वो दाढ़ी एक मुश्त ही है लेकिन बाज़ों की घनी होती है, दाढ़ी घनी नहीं है, तो इस जिल्द का, ये जो जिल्द है, इस जिल्द का धोना वो फ़र्ज़ है। लेकिन अगर घने बाल हैं तो गले की तरफ दबाने से जिस कदर चेहरे के गर्द में वो आते हैं इस दायरे में, उनका धोना फ़र्ज़ है और जड़ों का धोना फ़र्ज़ नहीं है। और जो हल्के से नीचे हों इनका धोना ज़रूरी नहीं है। यानी ये जो सर्कल है, चेहरा है, इसमें जो बाल आते हैं उसको धोएंगे, लेकिन ये जो नीचे आते हैं इनमें अगर एहतियातन अपने दोनों हाथों में पानी लेकर इनको गीला कर लेते हैं और पानी जड़ों में पहुंचा देते हैं फ़बिहा, लेकिन अगर गले में पानी नहीं जड़ों तक पहुंचा तो वज़ू आपका हो जाएगा, क्योंकि चेहरा ज़रूरी था, चेहरा फ़र्ज़ था, फ़र्ज़ हमारा अदा हो चुका है। अल्लाह अकबर। जब दूसरा जो हमारा फ़र्ज़ है वो है सर का मसा करना, कोहनियों, हाथों को कोहनियों समेत धोना। अब कोहनियों में देखिए नाखूनों के नीचे पानी ना बहा, कोहनियाँ मैंने धोई तो हैं लेकिन किस तरह धोई हैं? चूल्हे में पानी लिया और उसको पानी को इस तरह छोड़ दिया। अब निगरानी शुरा फरमाते हैं कि इस तरह अगर चूल्हे में बंदा पानी लेकर इस तरह वो अपनी कोहनी तक पहुंचाएगा तो उसका इसराफ ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा खर्च होगा, इसराफ होगा, और पानी को ज़ाय करना ये गुनाह है। अगर मस्जिद का पानी है तो डबल गुनाह है। मस्जिद का पानी तो वक्फ़ का होता है, मेरी तो मिल्कियत नहीं है, किसी की भी मिल्कियत नहीं है, ना मस्जिद इंतज़ामिया की मिल्कियत है, ना इमाम साहब की मिल्कियत है, वो तो एक वक्फ़ का पानी है, अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है। अगर उसमें कोई इसराफ करता है तो बहुत बड़ा वो गलत काम कर रहा है, उस शख्स को बाज रहना चाहिए कि वो मस्जिद के पानी के साथ ऐसा ना करे। और फिर ज़ाती पानी हो, घर में पानी हो, तो पानी तो अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है,
صاف پانی آج ملنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، آپ حضرات جو ہے اس سے بخوبی واقف ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پانی چولہوں میں بھریں گے، اس طرح ڈالیں گے، آپ کے بال جو خشک ہیں، سردیوں میں ڈرائنس ہے یا گرمیوں میں بال ہیں، وہ پانی اس طرح صحیح طرح سے نہیں پہنچ پاتا. تو اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑی سی، آپ جو ہے وہ کم پانی میں کوہنیوں کو دھو سکتے ہیں. جیسے ٹوٹی کے نیچے، نلکے کے نیچے اپنی کوہنیوں کو کریں اور کوہنیوں کے بیک سائڈ اس کو دھوئیں. دھونے کے ساتھ ساتھ آپ کے پانی بھی کم خرچ ہوگا اور آپ کے جو ہے وہ اور آپ کا جو ہے وہ پانی کم خرچ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پانی کم خرچ ہوگا اور ساتھ میں آپ کا وضو بھی کامل ہو سکے گا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ناک میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں، ناک میں چونکہ چہرے میں آتا ہے، اسی طرح اگر کسی اسلامی بہن نے ناک میں پھول پہنا ہوا ہے جس کو زیور کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس سائڈ پر یا اس سائڈ پر، تو اس کے نیچے بھی پانی پہنچانا یہ ضروری ہے وضو میں. اسی طرح غسل میں، تو غسل میں تو پورا بدن دھویا جاتا ہے، لیکن وضو میں چونکہ چہرے میں ناک بھی شامل ہے، تو اس ناک کا جو پھول ہے اس کو بھی حرکت دے کر اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے. اب جو ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھوں میں اسلامی بہن نے چوڑیاں پہنی ہیں، زیورات پہنے ہیں، ہاتھوں میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور وہ انگوٹھی ذرا ٹائٹ ہے، سخت ہے، پانی نیچے نہیں جا رہا، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اس انگوٹھی کو حرکت دے کر پانی نیچے تک پہنچائیں. تیمم کو مسائل آگے آئیں گے، اس میں بھی حرکت دینا ضروری ہے، لیکن وضو میں تو حد ضروری ہے کہ انگوٹھی کو حرکت دیں، پانی نیچے تک پہنچائیں. تیمم میں تو انگوٹھی اتار ہی جائیں گے، اتار کر مسح کریں گے تاکہ انگلیوں کا مسح ہو جائے. جو زیور پہنا ہے، چوڑیاں تنگ ہیں اور جو بینگلز ہیں وہ ٹائٹ ہیں، تو ان کو حرکت دے کر نیچے پانی پہنچائیں. جتنے وضو کے اعضاء ہیں، اگر ان اعضاء تک پانی پہنچے گا، ایک بال بھی خشک نہیں رہے گا، تو پھر ہمارا وضو ہوگا، ادروائز ہمارا وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کی 6 انگلیاں ہیں ہاتھوں کی یا 4 ہیں، تو ان سب کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے. اور اسی طرح آگے جو تیسرا فرض ہے وہ سر کا مسح ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں وضو کے فرض میں سے جو سر کا مسح ہے وہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن ہم حنفی ہیں، امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، الحمدللہ عز و جل مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ہیں. اب امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. اب اس میں اگر چوتھائی کر کے بندہ اس طرح ایک ہاتھ گیلا کیا، اپنے سر کو گیلا کر لیا، تو اس کا مسح ہو جائے گا. لیکن مسح کرنے کا بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گیلا کریں، گیلا کر کے اس کے انگلیوں کو ساتھ ملائیں، انگلیوں کو ساتھ ملا کر اس کو بالوں کے اگنے کی جگہ پر رکھیں، اور اس طرح اس کو یہ انگلیوں کو یوٹیلائز کرنا ہے، یہ والے حصے کو، بس یہ والے کو اور یہ والے کو، اس کو رکھ کے پیچھے گدی تک لے کر جانا ہے. اس کے بعد ہتھیلیوں کو استعمال کرنا ہے، یہ والی جو ہتھیلیاں ہیں ان کو استعمال کر کے یہ جو اطراف ہیں میرے سر کے ان کے مسح کرنا ہے. پورا سر میرا اس طرح کور ہو جائے گا. دوبارہ دیکھیے، انگلیوں کی 3 انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی کو چھوڑ کر ان تینوں انگلیوں کے کنارے میں نے آپس میں ملانے ہیں. ان کو ملا کر میں نے بالوں کے اگنے کی جگہ پر رکھنا ہے، اور میں نے ان انگلیوں کو سر سے مس کرتے ہوئے، ٹچ کرتے ہوئے گدی تک لے کر جانا ہے. اس کے بعد ہتھیلیوں کی باری آئے گی. ان ہتھیلیوں کو میں نے یوز کرنا ہے. میں ان ہتھیلیوں کو یوز کرتے ہوئے سر کی اطراف کا مسح کروں گا، یہ میرا سر کور ہو جائے گا. شہادت کی انگلیوں کو اگلے مرحلے میں یوٹیلائز کرتے ہوئے انگلیوں کو کانوں کے اندر داخل کروں گا، کانوں کو مسح کر کے انگوٹھوں سے کانوں کی پچھلی اطراف کا مسح کروں گا. اس کے بعد جو گردن کا مسح ہے وہ کروں گا. اس طرح کر کے پہلے رائٹ ہینڈ سے پھر لیفٹ ہینڈ سے، دونوں اکٹھوں کا نہیں کروں گا. اور اسی طرح مسح کرنے سے پہلے اس طرح کر کے جو مسح شروع کرتے ہیں، یہ کرنا بھی بدعت ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. وضو کے مکروہات میں یہ تفصیلاً ڈسکس ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے بھی اور سماعت بھی کریں گے. اگلا جو فرض ہے وہ پاؤں کو گٹوں سمیت ایک دفعہ دھونا، ٹخنے، گٹے. تو
اگر اس میں پاؤں میں کوئی چھلا وغیرہ پہنا ہے یا پاؤں پر خشکی ہے، ڈرائنس ہے اور وضو صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا، تو اس پر بھی ضروری ہے کہ میرا جو پاؤں کا دھونے کا عمل ہے وہ ضروری ہو۔ یہ ہم اس میں انشاءاللہ عز و جل آگے، یہ میں ابھی صرف مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ وضو کے فرائض 4 ہیں، اور جس میں مختصر کہ کس طرح وضو کا فرض ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل اس کو دھونے کا بھی ہم کمپلیٹ جو طریقہ ہے وہ سیکھیں گے کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اصل میں اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ وضو میں کل میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم ایسے ہیں کہ ہمارا وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، سردی زیادہ ہے، تھکن زیادہ ہے، بخار ہے، بیماری ہے، یا تہجد میں اٹھنا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اب دل کرتا ہے، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار رہنے دو، کچھ نہیں ہوتا، تہجد نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا، تم پر کون سا فرض ہے، یہ وسوسہ آئے گا۔ لیکن اگر ظاہر نصیب میں تہجد میں اٹھنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہوں، گرم پانی مجھے میسر نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہوں، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، دگنا ثواب، جی ہاں دگنا ثواب ملتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی محنت مشقت کرتے ہیں، کوئی محنت والا کام کرتے ہیں جس میں مشقت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، آپ کے ہر عمل پر اس کی توجہ ہے اور دھیان ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا ہے اور اپنے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے، قرب پانے کے لیے سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کو دگنا ثواب عطا فرمائے گا، ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں نہ ہو کہ ہم اس رب کو راضی کرنے کے لیے یہ اگر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ آپ کوشش تو کر کے دیکھیے گا آپ کی نمازوں میں وہ چاشنی، وہ حلاوت، وہ سکون، وہ تسکین آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو ہم مسجد سے بھاگتے ہیں کہ امام صاحب سلام پھیرتے نہیں اور ہم باہر ہوتے نہیں، تو امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، دعا مانگے بغیر باہر کو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چیزیں پھر ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ میں نماز پڑھنی آ جائے گی، وضو کیا ہوگا اور طہارت مکمل حاصل کر کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہ چاشنی، وہ حلاوت جو پہلے بزرگان دین کو آیا کرتی تھی، صحابہ کرام اس سے مستفیض ہوا کرتے تھے، تبع تابعین اس سے مستفیض ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس چیز کی ہمیں تلقین کی، اپنے فرامین میں ہمیں بتایا کہ بیٹا نماز پڑھنی ہے سکون کے ساتھ، بالکل پروقار طریقے سے پڑھنی ہے، اس کے لیے جانا آرام سے ہے، آنا آرام سے ہے۔ کاش اگر ہم اس طرح نماز پڑھیں، اس طرح طہارت کریں جس طرح ہماری شریعت اسلامی ہمیں بتاتی ہے، تو ہم بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اور اگرچہ ہم 100 رکعت نہ بھی پڑھیں، نوافل میں 2 رکعت پڑھ لیں، تہجد کی اگرچہ جو ہے وہ آپ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ روزانہ 2 پڑھ لیتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، وہ رکعتیں ان رکعتوں پر بھاری ہیں، ان 8 پر بھاری ہیں جو کہ آپ ناقص طہارت سے پڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ رکعتیں تو ہو ہی نہیں تھی، ویلڈ ہی نہیں تھی۔ اب اگر ہم یہ کر لیں اور یہ ہماری جو ہے وہ روٹین بن جائے تو ہمارے لیے بڑا بیسٹ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وضو کا جو طریقہ کار ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کرنا ہے، اونچی جگہ پر بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، عزم مصمم دل کے ساتھ ہو، اور دل میں نیت میرے ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، نیت اس طرح کریں گے، حکم الہی بجا لاتا ہوں، بجا لانے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اگر ہم اس لیے وضو کرتے ہیں تو یہ ہماری نیت ویلڈ ہوگی، اور اگر دل سے بھی میں نیت تو کی ہے لیکن زبان سے بھی کہہ لیتا ہوں تو میری یہ نیت کرنا افضل ہے، زبان سے کہہ لینا بھی افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہہ لینا سنت مبارکہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا وضوء لمن لم یسمی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کا وضو کامل نہیں ہے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ اب پیارے اسلامی بھائیو، کام ہی کتنا ہے، زبان پر کوئی بوجھ تو نہیں ہے، ثقل تو نہیں ہے، اگر آپ ایک لائن پڑھ لیں گے، سب کو آتی بھی ہے۔ اب دیکھیے جیسے نماز میں قرات کرتے ہیں تمام لوگ، چاروں رکعتوں میں سورہ اخلاص ملاتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ملاتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ آپ کو آیت الکرسی آتی ہے۔ توجہ کریں، آپ کو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ دعائے ابراہیمی آتی ہے، آپ کو دیگر دعائیں آتی ہیں وہ جو قرآن پاک میں موجود ہیں،
اور 1-2 آیتوں سے بڑھ کر ہیں، لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ربی جالنی کو پڑھتا ہی نہیں نماز میں، دھیان نہ ہونے کی وجہ سے آیت الکرسی نہیں پڑھتا۔ اب آیت الکرسی بھی قرآن پاک کا حصہ ہے، اگر آپ قرات کی نیت سے پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ویلڈ ہے، نماز لمبی بھی ہو جائے گی اور اس میں چاشنی بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا۔ وہ جو آپ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے اور جلدی جلدی بغیر حلاوت اور چاشنی کے پڑھ کے دبا دب جلدی جلدی بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ چیز خراب۔ اسی طرح 30ویں پارے جو آخری صورتیں ہیں، سورہ نصر نہیں آتی، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون کس کو نہیں آتی؟ لیکن ہم نے ایک قل هو اللہ یاد کی ہوئی ہے اور اسی پر ہمارا یا گزارا چل رہا ہے نا۔ گزارا نہ کریں، نماز گزارے والی چیز نہیں ہے۔ نماز اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ معراج سے واپس ہوئے، مومنوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اپنے رب کو دیکھ لیا، آپ کی معراج ہو گئی، ہماری معراج کس طرح ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان میں ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کاش اگر ہم وہ والی نماز پڑھ لیں کہ جو برائیوں سے روکتی ہے، جیسے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز لوگ پڑھتے ہیں، ادھر سے فلمیں بھی دیکھتے ہیں، نماز لوگ پڑھتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، نماز لوگ پڑھتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اسی طرح ملاوٹ کا کام کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ دیکھنے والا کہتا ہے یار یہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ سارا کام بھی کرتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ دو چیزیں جمع کیسے ہوگی؟ ان کے درمیان کانٹرڈکشن ہے، تضاد ہے، یہ دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں جب کہ آپ نے رب کے فرمان پر غور نہیں کیا۔ رب کا فرمان یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ کون سی نماز؟ الصلاۃ پر لفظ الف لام ہے جو کہ عہد خارجی کا ہے، ہر نماز نہیں روک سکتی۔ وہ نماز جس کا حکم رب نے دیا، وہ نماز جو میرے محبوب علیہ السلام نے پڑھ کر ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی و کما قال، جس طرح مجھے پڑھتا دیکھو اس طرح نماز پڑھو۔ اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، صحابی رسول نے ارشاد فرمایا پڑھ، دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ پھر دوبارہ پڑھی، فرمایا نہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی، کہ اگر تو اسی طریقے پر مر گیا تو طریقے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں مرے گا۔ اب دیکھیے نماز ہم پڑھتے تو ہیں لیکن وہ نماز ہمیں روکتی نہیں ہے، تو وہ نماز پیارے اسلامی ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں جو برائیوں سے روکنے والی ہے، ہم تو گزارا کر رہے ہیں۔ تو لہذا گزارے والی نماز نہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص کے علاوہ بھی صورتیں ہیں، آپ کی معلومات میں اضافہ میں نے کر دیا ہے۔ آیت الکرسی بھی پڑھیں، دعائے ابراہیمی بھی پڑھیں، ربی جالنی پڑھیں نماز میں۔ ہاں ترتیب کا خیال رکھیں، پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھ لیں جو کہ 3 پارے میں ہے، پھر 13ویں پارے میں ربی جالنی دعائے ابراہیمی ہے وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سورہ عصر پڑھ لیں، پھر سورہ کوثر یا سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بہترین آپ کا کمبینیشن بھی بن جائے گا اور نماز بھی لمبی ہو جائے گی۔ کاش کہ ہمارے پاس وقت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے، ہم اس وقت کو اچھا بنا رہے ہیں اور سیکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لینا یہ بھی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث وقت میں نے عرض کی، بلکہ اگر بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں گے تو جب تک باوضو رہیں گے انشاءاللہ العزیز فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ وضو تو میرا ہے لیکن میں نے اگر بسم اللہ والحمدللہ پڑھا ہے، اگر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے تو اس کی برکت سے جب تک میں باوضو ہوں میرے فرشتے میرے لیے میرے کھاتے میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب ایک ایک نیکی بھی بڑی قیمتی ہے۔ آج ہمیں یہ تو سمجھ ہے کہ ایک ایک روپیہ قیمتی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں کہ ایک ایک نیکی بھی قیمتی ہے، اور یہ روپے پیسے سے بڑھ کر قدر و قیمت والی شے ہے۔ کاش ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک، اپ ٹو دا رسٹ، یہ پہنچے ان کو کہتے ہیں، کلائیاں کہتے ہیں، رسٹس کہتے ہیں، ان تک دونوں ہاتھ 3 بار دھونے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نل بند کر دینا ہے، دونوں انگلیوں کو خلال کرنا ہے۔ خلال اس طرح کرنا ہے، اس طرح کر کے آپ نے خلال کر لینا ہے تاکہ انگلیوں کے درمیان بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے، وہ اسلامی بھائی جو کہ جسیم ہیں اور تھوڑا مطلب موٹے ہیں جسم کے لحاظ سے،
تو وہ بھی ان کی انگلیوں کے درمیان ایسے کرنے سے انگلیوں کے جو ملی ہوئی جگہ ہے وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے گا اور جگہ خشک نہیں رہے گی۔ یہ خیال کر لیجئے۔ اس کے بعد کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے، ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، 6 ہجری کے بزرگ ہیں اور احیاء العلوم ان کی بڑی اچھی تصنیف ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت جو جامعۃ المدینہ آن لائن ہے اس میں درس نظامی کورس الحمدللہ کروایا جاتا ہے۔ اس کے چوتھے سال کے نصاب میں احیاء العلوم داخل ہے، اور طلبہ کرام کو غیبت سے بچنا، حسد، باطنی بیماریوں کی معلومات، ان سے بچنے کا طریقہ یہ سکھایا بھی جاتا ہے، اس پر عمل کرنے کی تلقین بھی کی جاتی ہے، اور اس کا پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح کن کن طریقوں سے ہم ان باطنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن پاک کی قراءت کی نیت ہو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت ہو۔ اگر یہ نیت ہوگی تو اس کو زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ کے 3 چلو بھرنے ہیں، 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، ہر بار منہ کا ہر پرزہ اور دانت، اوپر کی داڑیں، نیچے کی داڑیں، اور اسی طرح دانتوں کے اندر جو جگہ خالی ہیں ان تک پانی پہنچنا چاہیے۔ اور اگر گرگرا روزہ نہیں ہے تو پھر گرگرا بھی کر لیں۔ گرگرا کیونکہ اگر روزے میں جو ہے نا پانی وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ خطاً ہوگا، خطاً ہونے میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس میں کفارہ نہیں لیکن قضا لازمی ہوتی ہے۔ پھر سیدھے ہاتھ کے 3 چلو میں ہر بار جو ہے وہ نل بند کرنا ہے، ناک میں پانی بہانا ہے، چلو لے کر پانی کا ناک میں آگے رکھ کے اس کو سونگھنا ہے۔ یہ بڑا شارٹ وے ہے اور بڑا آسان طریقہ ہے۔ پانی کو سونگھیں، پانی بہت جلد ناک کے نتھنوں میں نرم جگہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر 2 چیزیں رکھی ہیں، یہاں پر اس کی وجہ سے سونگھنے کی طاقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو نرم جو جگہ ہے ناک کی وہاں تک پانی پہنچے۔ غسل میں یہ فرض ہے اور وضو میں یہ اچھا ہے کہ اگر پہنچ جائے تو فبیہ۔ اس کے بعد 3 بار سارا چہرہ دھونا ہے۔ چہرے کی حد میں بیان کر چکا ہوں، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، داڑھی شریف کا حصہ پورا اس میں آتا ہے، اور سارا چہرہ جو ہے وہ دھونا ہے۔ اگر کسی کا احرام نہیں باندھا ہوا تو وہ داڑھی میں خلال بھی کرے۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گردن کی طرف سے، گلے کی طرف سے انگلیوں کو داخل کرنا ہے، اس طرح داڑھی شریف میں داخل کر کے اس کو چہرے کی طرف لانا ہے، اور یہ انگلیاں جو ہے وہ داڑھی شریف کی جڑ تک پہنچ جائیں گی اور خلال ہو جائے گا۔ اب احرام کی قید اس لیے لگائی کہ اگر کسی اسلامی بھائی نے احرام پہنا ہوا ہے تو وہ احرام میں اگر خلال کرتا ہے، اس کا کوئی بال ٹوٹ گیا تو اس کو اس کا دم دینا ہوگا، کفارہ دینا ہوگا، تو لہذا وہ احرام میں یہ خلال نہ کرے، اس کے لیے بہتر یہی ہے۔ پھر جو ہے وہ کونیاں دھونی ہیں۔ کونیوں میں میں عرض کر چکا ہوں کہ نل کے نیچے پوری کونیاں کر کے پھر جو ہے وہ کونیاں دھونی ہیں۔ اسی طرح دوسری لیفٹ والی، پہلے دائیں والی پھر بائیں والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں جانب کو پسند فرماتا ہے ہر کام میں دائیں جانب، اور اگر کونیاں دھونی ہیں، ہاتھ دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں تو پہلے دائیں کو آپ نے سبقت دینی ہے، پریفرنس دینی ہے، اس کو پہلے دھونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا پسند فرماتا ہے، بڑا محبوب رکھتا ہے، اور اپنے بندے کو قرب کی منازل عطا فرماتا ہے کہ جب بندہ اس کی رضا والے کام کرنے لگ جائے۔ کاش ہم یہ کام کرنے لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب یاد رکھیے گا، میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ آپ نے نل کو بند کرنا ہے۔ جب بھی پانی کا استعمال ختم ہو جائے نل بند کر لیں، کیوں؟ پانی کا اسراف ہے۔ امام اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ میں کتاب الطہارت میں اس پر بڑا زور دیا آپ نے۔ اسراف کرنا شیطانی کام ہے، اور ویسے بھی رب تعالیٰ سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کیا ہے؟ اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے۔ تو اس میں شیطان کی بات ہم نے تو ماننی نہیں، ہم نے تو رحمان کی بات ماننی ہے۔ رحمان کی بات مانیں گے پھر بات بنے گی، اگر شیطان کی بات مانیں گے رب تعالیٰ ناراض ہوگا۔
جبکہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، ناراض نہیں کرنا۔ ہم تو رب کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے کی ہے۔ تو ہمیں ہمارے مقصد پر کاربند رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں ہٹنا۔ اگر ادھر ادھر ہٹ گئے تو ہم پٹری سے اتر سکتے ہیں، پٹری سے اترنا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو بی کیئرفل، اس حوالے سے توجہ رہے۔ اب مسح کرنا ہے کونیاں دھونے کے بعد، یعنی ہاتھ دھونے کے بعد مسح کرنا۔ مسح کا طریقہ میں عرض کر چکا ہوں، دونوں ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے۔ تیسری مرتبہ عرض کر رہا ہوں، مسح میں بہت غلطیاں ہیں ہمارے جو ہے وہ عوام بھائی وہ کرتے ہیں۔ وہ دیکھیے، ہاتھ گیلے کیے، اس طرح کر کے مسح شروع کیا۔ اللہ کے بندو ایسے نہیں کرنا۔ آپ نے نہ ہی یہ انگوٹھے چومنے ہیں، نہ ہی آنکھوں کو لگانے ہیں، نہ ہی اس طرح مسح شروع کرنا ہے۔ یہ سارے کام بدعت ہیں۔ اور اس کے بعد مسح کرنے کے بعد اس طرح کر کے کونیوں کو بھی مسح کر لیا، یہ مسح میں نہیں شامل۔ مسح صرف یہ ہے، آپ نے ہاتھ گیلے کیے، اپنے دونوں ہاتھوں کی تینوں انگلیوں کے کناروں کو ملایا، پیشانی پر رکھا جہاں سے بال اگتے ہیں، وہاں سے شروع کر کے گدی تک لے گئے، ہتھیلیوں سے واپس لے آئے، پھر شہادت کی انگلی کانوں میں داخل کی، انگوٹھے کانوں کے پیچھے، اور پہلے رائٹ ہینڈ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے گردن کے اس حصے کا مسح کیا، پھر یوزنگ لیفٹ ہینڈ گردن کے اس حصے کا مسح کیا۔ اور آپ نے گلے کا مسح نہیں کرنا، گلے کا مسح نہیں کرنا، اور آپ نے بعد میں کونیوں کا مسح بھی نہیں کرنا۔ مسح کا طریقہ اتنا ہے، اس میں کمی زیادتی نہ ہو، اور اس میں جو یہی طریقہ ہے اسی پر ہی آپ کاربند رہیں۔ اب آپ نے دھونے ہیں پاؤں۔ پہلے سیدھا پاؤں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیمن کو پسند کرتا ہے، سیدھے ہاتھ کو پسند کرتا ہے کہ اگر بندہ دائیں جانب سر کام کو شروع کرے تو پہلے سیدھا پاؤں دھونا ہے، پھر الٹا پاؤں دھونا ہے، انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک دھونا ہے۔ یعنی آپ نے پاؤں دھونا انگلیوں سے شروع کرنا ہے اور ٹخنوں تک جانا ہے۔ آدھی پنڈلی تک اگر 3 بار دھو لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، یہ سنت ہے، خلال کے دوران آپ کا نل بند رہے، ٹھیک ہے۔ مستحب طریقہ اس میں یہ ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، کاش کہ آپ تمام اسلامی بھائی اور دیگر جو حضرات ہیں جو کہ اس کلاس میں شریک ہیں وہ اس کو بغور سن بھی لیں، ابھی اس پر پریکٹیکل بھی کر لیں، تاکہ ابھی سے ہمیں طریقہ کاربند ہو جائے، ہمیں ذہن میں پکا ہو جائے۔ مستحب طریقہ سماعت کر لیجئے۔ الٹے ہاتھ کی جو اسمال فنگر ہے، چھوٹی چھنگلیاں، اس کو سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی کے میں داخل کرنا ہے، وہاں سے خلال شروع کرنا ہے، شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد الٹے ہی ہاتھ کی اسی چھنگلیاں کو یوز کرتے ہوئے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کرنا ہے اور چھنگلیاں پر ختم کرنا ہے۔ تو ان شارٹ، پاؤں کی رائٹ سائڈ والی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے لیفٹ فیٹ کی چھوٹی انگلی پر ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرف سے شروع کر کے اس طرف پر ختم کرنا ہے، یوں ہمارا پاؤں کی انگلیوں کا خلال ختم ہو جائے گا، پاؤں بھی دھل جائیں گے، بڑے اچھے طریقے سے دھل جائیں گے۔ پاؤں کے جو ٹخنے ہیں ڈرائنس ہوگی، ایڑیاں ہیں پھٹی ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایڑیوں کی جو پھٹن ہے ان میں پانی جانا چاہیے، اگر زخم نہیں ہے، قابل برداشت ہے، تو ایڑیوں میں جو پھٹن ہے اس میں پانی جانا چاہیے۔ ٹخنوں پر جو ڈرائنس ہے اس کو دھونا ہے، یعنی کہ مطلب میں جلدی آیا ہوں، وضو کیا ہے، یار میری رکعت نہ نکل جائے، اور میں نے رکعت نکلنے کے خوف سے وضو بھی پورا نہیں کیا، ناقص طہارت کر کے میں اندر چلا گیا، طہارت ناقص نہیں ہوئی، شرط پوری نہیں ہوئی، شرط پوری نہ ہو مشروط نہیں پایا جاتا، نماز نہیں ہوتی۔ تو غور کریں، رکعت جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن پروقار انداز سے مسجد میں بھاگنا نہیں ہے۔ دھمک جس سے پیدا ہو ایسا دوڑنا مسجد میں منع ہے۔ اسی طرح جب ہم وضو کرتے ہیں پانی صاف نہیں کرتے، وہ گناہوں بھرا پانی جو گناہ صغیرہ ہمارے دھو رہا ہے، جیسا کہ میں نے کل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت کو ذکر کیا کہ آپ وضو سے استعمال شدہ پانی میں جھڑتے ہوئے گناہوں کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کشف آپ کو دے رکھا تھا، اور وضو کے پانی ایسا برکت والا پانی ہے، ہمارے گناہ صغیرہ دھو ڈالتا ہے۔ اب وہ گناہ صغیرہ نمازی وضو کر کے مسجد کے دریوں پر گرا رہے ہیں۔ یار توجہ کریں، غور کریں، مسجد کے دریوں کو آلودہ کرنا منع ہے، گناہ کا کام ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ کیوں ایسا کرتے ہیں ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر
گیلے پاؤں ہیں اس سے مسجد کے دریوں پر چھاپے لگا رہے ہیں، نشان بنا رہے ہیں، جو کہ ایک بڑا ہی کری کام ہے، اس پر توجہ نہیں ہے، اور ہم جب وہ بلا جھجک بلا دھڑک چلتے آ رہے ہیں۔ پھر آستینوں کو اوپر ہی رہنے دیا، آستینیں اوپر ہی ہیں، اللہ اکبر، جلدی جلدی میں نے نہ وہ رکعت نہ کہیں نکل جائے، میرا رکوع نہ نکل جائے۔ اب اس جلدی میں کونیاں بھی یہ آستینیں نیچے نہیں کی، وہ اوپر کی اوپر ہی ہیں، میری داڑھی شریف گیلی ہے، منہ گیلا ہے، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، میں نے اپنے بازوؤں کو صاف نہیں کیا، اسی طرح صحیح طریقے سے تکبیر بھی نہیں کہی، شامل ہونے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نماز کورس کیا نہیں ہے، نماز میں شمول کا طریقہ نہیں آتا۔ تو اب یہ سارے جو کام ہیں جو کہ خلاف ہیں میں کر رہا ہوں، کیا ہے؟ معلومات کی کمی، علم کی کمی ہے، جو کہ کاش کہ ہماری پوری ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ وضو کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، وضو خانے پر یہ دعا لکھنی بھی چاہیے، اگر ٹائلوں پر نہیں لکھی ہوئی تو کسی سٹیکر کے ذریعے سے، فلیکسز کے ذریعے سے اس کو لکھا جا سکتا ہے، مارکر سے لکھا جا سکتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 پر یہ دعا موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دعا کے الفاظ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما۔ اب جنت میں کئی دروازے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے 500 سال وہ دوڑے، جنت کے ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے کا فاصلہ اتنا ہے۔ ہماری سوچ گم ہے، حیران ہے، پریشان ہے کہ جنت کیسی ہوگی، جو کہ پیدا بھی ہو چکی ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اب ہمارا غور و فکر اس بات میں کم ہے کہ یار ہم نے جنت میں جانے والے کام کرنے ہیں، جہنم سے بچنے والے کام کرنے ہیں، آگ سے دور رہنے والے کام کرنے ہیں، لیکن لوگ اپنی قبروں کو آگوں سے بھر رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، احتکار کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اور ہر کام کو مہنگے سے مہنگے داموں میں بیچا جا رہا ہے، اشیاء خرد و نوش کی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا ہم نے نہیں کرنا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم امہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، احتکار حرام ہے، ذخیرہ اندوزی حرام ہے، تو لہذا اس سے ہمیں بچنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 ہے، فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا، جیسے میں نے عرض کیا وضو کے تمام مستحبات، تمام سنن، تمام جو فرائض ہیں ان کو اچھی طریقے سے اس پر عمل کیا، اچھی طریقے سے تسلی سے 4 سے 5 منٹ میں وضو کیا، اور پوری اس کو اطمینان ہو گیا کہ میرا کوئی عضو خشک نہیں رہا، تسلی سے فرمایا وضو کیا، کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا ہر ایک کو آتا ہے، اس کے لیے فرمایا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے بھی چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کاش مجھے یہ فضیلت مل جائے، مجھے برکت مل جائے۔ ہر کوئی شخص آپ میں سے یہ چاہے گا کہ میں جنت کے 8 دروازے میں سے جس میں سے چاہوں داخل ہو جاؤں۔ اب اس میں کوئی دروازہ نمازیوں کے لیے خاص ہے، کوئی روزہ داروں کے لیے خاص ہے، کوئی نیک کام کرنے والوں کے لیے، ذکر اذکار کے لیے خاص ہے، کوئی کسی کے لیے خاص ہے، کوئی کسی کے لیے خاص ہے، لیکن کاش میں ایسا بن جاؤں اور میری زندگی وضو کے ہر کام کو، ہر فرض کو، ہر سنت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں گزر جائے، تو انشاءاللہ عز و جل مجھے یقین ہے کہ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے میرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اگر کسی کو سورہ قدر آتی ہے تو وہ وضو کے بعد سورہ قدر بھی پڑھ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا وہ صدیقین میں سے شمار کیا جائے گا۔ صدیقین ایک درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، کن پر؟ نبیوں پر اور صدیقین پر۔ انبیاء کے بعد دوسرا درجہ صدیقین کا ہے۔ فرمایا جو سورہ قدر پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدیقین میں شمار فرمائے گا، جو 2 مرتبہ پڑھے گا شہداء میں شمار کیا جائے گا، 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں
جبکہ گرمی ہوگی، سخت گرمی ہوگی، یہ جون جولائی کی گرمی جو کہ حبشہ ایتھوپیا میں پڑتی ہے اس سے کئی گنا گرمی، حد درجہ زیادہ میدان محشر میں ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا، انبیاء کا غلام بنا کر۔ اب وہ انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کا غلام تو بن کر رہ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ حضرات غور فکر کریں کہ جن کو نظر کی کمزوری کا سامنا ہے، فرمایا جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی۔ لے جی، ہمیں نسخہ مل گیا ہے نظر کی کمزوری دور کرنے کا۔ نظر کی کمزوری دور کس طرح کی جا سکتی ہے کہ اگر وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر پڑھ لی، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب وضو کے جو فرائض ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، اب ہم بڑھتے ہیں وضو کی سنتوں کی طرف۔ وضو کی سنتیں 4 ہیں۔ وضو کا طریقہ، اس میں بھی بعض سنتیں اور مستحبات کا بیان ہو چکا ہے۔ نیت کرنا سب سے پہلی جو سنت ہے وضو کی وہ ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں گے تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اسی طرح دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 مرتبہ دھونا ہے، 3 بار مسواک کرنا ہے۔ اب یہ اتنے بڑے کام تو نہیں ہیں کہ جو میرے جسم پر، میرے ہاتھوں پر، میری زبان پر بھاری ہوں۔ بسم اللہ والحمدللہ یاد رہے گا، ہر اسلام بھائی اس کو یاد کر لے اور اپنے وضو سے پہلے اس کو پڑھنے کی ترکیب کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں دیکھیے گا۔ اس طرح 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، 3 بار کلی کرے، نیا پانی لے کر، روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کر لے۔ 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے۔ اب ناک میں پانی جو چڑھانا ہے وہ دائیں ہاتھ سے چڑھانا ہے، اس کو جو صاف کرنا ہے وہ لیفٹ ہینڈس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جھاڑنا ہے۔ اس کو جھاڑنے کا طریقہ وہ لیفٹ ہینڈ کے ذریعے سے ہے، رائٹ ہینڈ سے اس کو نہیں جھاڑنا۔ اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا ہے احرام میں نہ ہونے کی صورت میں۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، جو کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس طرح کر کے ہاتھوں کی انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، یہ وضو میں سنت ہے۔ اسی طرح کانوں کا مسح کرنا۔ فرائض میں ترتیب کو قائم رکھنا، ترتیب قائم رہے، یہ نہ ہو کہ پہلے میں پاؤں دھو لوں، پھر میں ہاتھ دھو رہا ہوں، پھر میں مسح کر رہا ہوں، پھر میں چہرہ دھو رہا ہوں، تو ایسا نہ ہو۔ ترتیب قائم رکھیں گے سنت کا بھی ثواب ملے گا، ترتیب کے خلاف کرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ترتیب رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اور آپ کی دعوت اسلامی سنتوں بھری تحریک ہے، سنتوں کے احیاء کے لیے کام کر رہی ہے۔ ظاہر ہے سنتوں کا احیاء ہوگا تو فرائض کا بھی تو ہوگا، واجبات کا بھی تو ہوگا، مستحبات کا بھی تو ہوگا۔ تو سنت جو چیز ہے وہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جب لوگ اس کو چھوڑ چکے تھے تو فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کئی سنتیں ایسی ہیں جو لوگ چھوڑ چکے تھے۔ دیکھیے مسواک کی سنت کئی لوگ چھوڑ چکے تھے، اسی طرح دیگر جو سنن ہیں وہ لوگ چھوڑ چکے تھے، لیکن میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلاس محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کئی سنتوں کے احیاء میں آپ نے اپنا کردار ادا کیا، اور سنتوں کے زندہ کرنے میں پوری تحریک دعوت اسلامی کو کھڑا کر دیا، اس میں جان ڈال دی، اور الحمدللہ عز و جل کئی سنتیں زندہ ہو چکی ہیں۔ اور مزید پر میرے پیر صاحب کا، میرے مرشد کریم کا ویژن کار فرما ہے، جاری و ساری ہے، اور آپ الحمدللہ عز و جل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل، آپ کے قدموں کے طفیل میرے مرشد کریم اس پر کام کر رہے ہیں، اور آپ کے سایہ میں ہم انشاءاللہ عز و جل کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کے میٹھے ماحول میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اب جو 14ویں سنت ہے وہ ہے پے در پے وضو کرنا، یعنی یہ نہ ہو پہلے چہرہ دھو لیا، پھر منہ دھو لیا، پھر یہ کر لیا، پھر وہ کر لیا، ایسا کرنے کی ترکیب نہ ہو، بلکہ جو ہے وہ وضو کی سنتیں مکمل طور پر ادا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں وضو کے جو مستحبات ہیں ان کی طرف۔ وضو کے مستحبات وہ 29 مستحبات ہیں، 29 مستحبات، 4 فرائض ہو گئے،
14 سنتیں ہوگی. اب 29 مستحبات کی طرف بڑھتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم سیشن کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جائیں گے. جو پہلا جو مستحب ہے وہ قبلہ رو ہو کر بیٹھنا ہے. اگر کاش میں قبلہ رو ہو جاؤں تو مجھے مستحب کا ثواب مل جائے گا، لیکن اگر توجہ ہوگی تو تب نہ. اگر میری توجہ ہو جائے کہ میں نے قبلہ رو ہو کر ہر کام کرنا ہے اور ہر نماز پڑھنی ہے، نماز میں تو قبلہ رو ہونا ضروری ہے، وضو کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، اس طرح میں نے کسی کے پاس بیٹھنا ہے تو کاش میں قبلہ رو ہو کر بیٹھ جاؤں. اسی طرح اونچی جگہ بیٹھنا تاکہ وضو کے استعمال شدہ پانی کے قطرے وہ مجھ پر دوبارہ واپس نہ آئیں. بیٹھنا، بیٹھ کر وضو کرنا، یہ وضو کا ایک الگ سے مستحب ہے. پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، یہ کام ہم کرتے ہیں، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے نیت نہیں ہے کہ یار یہ مستحب ہے تو اس کا بھی ثواب مجھے ملنا چاہیے. تو اب آئندہ سے آپ خیال رکھیں گے، میں بھی خیال رکھوں گا، آپ بھی خیال رکھیں گے کہ وضو کا یہ مستحب ہے اور یہ مستحب کی نیت سے یہ کر رہا ہوں تو مجھے انشاءاللہ عز و جل مستحب کام کا ثواب ملے گا. اطمینان سے وضو کرنا، یہ نہیں کہ میری رکعت نکل رہی ہے جلدی جلدی ایک دفعہ منہ دھویا، ایک دفعہ کونیوں کو دھو کر پاؤں کو دھویا ناقص یا کامل طہارت کر کے میں فوراً پہنچ گیا کہ جلدی جلدی امام صاحب جو ہے نا وہ کہیں رکوع سے سر نہ اٹھا لیں. رکعت کے پیچھے میں نے اپنے وضو کو ناقص کر لیا، نقصان کیا، طہارت کو پورا نہیں کیا، شرط پوری نہیں ہوئی تو مشروط کامل نہیں ہو سکتا، مشروط بھی ناقص رہے گا. اعضائے وضو پر پہلے پانی کو چپڑ لینا گیلا ہاتھ کر کے. سردیوں میں بالخصوص آپ بالوں میں ڈرائنس ہوتی ہے، پانی پہنچنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے، تو ایسا کرنے سے ہمیں مستحب کا ثواب مل جائے گا. کسی سے ہم نے مدد نہیں لینی کہ ہاں یار پانی میں گراتا ہوں تم جناب میرے اعضاء پر ہاتھ پھیرتے جاؤ، چلو تم میرا مسح بھی کر دو، میرا منہ بھی دھو دو، ایسے مدد نہیں لینی. تو یہ بھی اگر مدد نہیں لیں گے تو اس میں بھی مستحب کا ثواب ملے گا. کتنی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی کتنی آسان نیکی ہیں، اور یہ ہم کرتے بھی ہیں. ظاہر ہے ہر بندہ جو ہے نا وہ موسٹلی خود ہی وضو کرتے ہیں، لیکن اس میں توجہ نہیں ہے کہ یار یہ بھی مستحب ہو سکتا ہے. تو اگر یہ کاش کہ ہماری نیت بن جائے کہ ہم نے مستحب کا ثواب لینے کے لیے یہ کام بھی مستحب ہے تو ہم اس کی نیت سے یہ کام کریں. زہ نصیب سیدھے ہاتھ سے کلی کریں گے، سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں گے، الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کریں گے اس طرح کر کے. الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے ناک کو صاف کریں گے. ناک کو صاف آپ نے وضو کے دوران کرنا ہے. یہ اخلاقیات میں سے بھی ہے. ویسے بھی شخص برا لگتا ہے، بندہ برا لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کسی کے سامنے بیٹھ کر ناک میں ہاتھ مارتا پھرے، تو یہ بری بات ہوتی ہے. اخلاقیات میں، مینرز میں یہ چیز نہیں آتی. آپ نے ناک صاف کرنا ہے، واش روم چلے جائیں، بیسن میں چلے جائیں، وضو خانے میں چلے جائیں، ناک صاف کر کے آپ تسلی سے آ جائیں. آپ کو کوئی بھی برا نہیں کہے گا. چلیں کوئی کہے نہ، لیکن دل میں تو سوچے گا کہ یار یہ ہمارا مہمان ہے، میرا دوست ہے، یا میرا بھائی ہے، یا میرا بیٹا ہے، ناک میرے سامنے صاف کر رہا ہے. تو یہ بڑا ایک بندہ عجیب لگتا ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی. اسی طرح انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا. اس میں بعض اسلام بھائی دونوں ہاتھ جو ہے نا ایک دم سے یوز کر کے گردن کا مسح کرتے ہیں، ایک دم سے یوز نہیں کرنا. اس کو پہلے رائٹ ہینڈ کو یوز کرتے ہوئے پھر لیفٹ ہینڈ کو یوز کرتے ہوئے میں نے گردن کا مسح کرنا ہے. انگوٹھی اگر میری ٹائٹ ہے اس کو میں نے حرکت دینی ہے. اور معذور شرعی نہیں ہے تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہ بندہ وضو کر لے. معذور شرعی کیا ہوتا ہے اس کا بھی ہم مکمل احکامات آگے انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے. اس میں بھی ریلیف مل جاتا ہے. ایک بندے کو اگر مسلسل کوئی مسئلہ ہے، عذر ہے، بیماری ہے اور اس کا وضو نہیں ٹک رہا تو اس کے لیے شریعت نے کیا ریلیف رکھے ہیں انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے لیسنز میں اس کو سیکھیں گے. کامل طور پر جو وضو کرتا ہے تو اس کی کوئی جو جگہ ہے وہ وضو سے کے پانی بہنے سے نہ رہ جائے. اسی طرح وضو کا جو پانی کا برتن ہے وہ الٹی طرف ہو. اگر وضو سے الٹی ہے، جو وضو کا لوٹے سے وضو کر رہے ہیں یا تشت سے، پرات وغیرہ سے، بڑی پلیٹ سے وضو کر رہے ہیں وہ چیز. چہرہ دھوتے وقت جو ہے نا وہ پیشانی پر ہاتھ جو ہے نا پھیلا کر وہ وضو کرنا ہے اور چہرے اور ہاتھوں کی روشنی کو وسیع کرنا ہے. یعنی اس میں زیادہ سے زیادہ جو جگہ میں نے کور کرنی ہے میں کوشش کروں ہاف بازو تک میرا جو ہے نا وہ بازو دھل جائیں، میرے پاؤں جو ہیں وہ آدھی پنڈلی تک دھل جائیں. اسی طرح دونوں ہاتھوں سے میں نے اپنا منہ دھونا ہے. ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا ہے. ہر عضو دھونے کے بعد جو اس کو صاف کر لینا ہے، یہ بھی الگ سے اس کا ثواب ہے.
اور ہر عضو کے دھوتے وقت وضو کی نیت میرے ذہن میں رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ یہ وضو کی نیت ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ پھر جو ہے وہ ابتدا میں بسم اللہ کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنا بھی ہے، کلمہ شہادت پڑھ لینا، یہ بھی اس کا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح جو اعضائے وضو ہیں وہ بلا ضرورت نہیں پوچھنے، اس میں تھوڑی سی ٹھنڈک رہے، تری رہے، تھوڑی سی، مطلب پانی کے قطرے ٹپکتے نہ ہوں، ہاں تھوڑی سی ٹھنڈک رہے، اس کی وجہ سے وہ بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، نامہ اعمال کو وہ بھاری کرے گی، نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا تو نیکیاں زیادہ وہ اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور ہم انشاءاللہ عز و جل جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وضو کے بعد جو ہے نا وہ اس طرح کر کے ہاتھ جھٹکنا یہ نہیں چاہیے، بلکہ ہاتھ جھٹکنے سے یہ شیطان کا پنکھا ہوتا ہے، شیطان کے پنکھے پر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ یہ کنز المال میں فرمان موجود ہے کہ وضو کے بعد ہاتھ جھٹکنا اس طرح یہ شیطان کا پنکھا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ ہے وضو کے بعد جو اپنے پردے کی جگہ ہے اس پر تھوڑا سا پانی چھڑک لینا تاکہ جو وسوسے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آخری جو مستحب ہے، مکروہ وقت نہیں ہے تو میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں، جسے تحیۃ الوضو بھی کہتے ہیں۔ اب اس حوالے سے بڑی ایک دلچسپ حدیث پاک ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال بن ابی رباح، غالباً کل میں نے عرض کی تھی کہ بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، عاشقوں میں بڑا نام ہے اور عشق کی ایک بڑی داستان ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج شریف سے واپسی کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، بلال کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے شب معراج میں جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کام کیا کرنا ہے، آپ کو علم میں ہے، عرض کر دیتا ہوں، وضو کرتا ہوں، وضو کر کے نفل پڑھ لیتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما رکھا ہے۔ اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کیوں نہ ہم وضو کریں، مکروہ وقت نہیں ہے تو ہم اس کو نوافل بھی ادا کر لیں، تحیۃ المسجد ادا کریں، تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو نفل، اور اس کے میں نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے تحیۃ الوضو کی نیت سے، تحیۃ المسجد کی نیت سے، مسجد کا حق ادا ہو جائے گا، وضو کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے وضو کے بارے میں سیکھا، وضو میں جو چیزیں ضروری تھی، فرائض سیکھے، 4 فرائض ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو ہے وہ 14 سنتیں سیکھیں، 29 مستحبات جو کہ وضو میں ہیں وہ سیکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ عز و جل کل کے لیکچر میں وضو کے جو مکروہات ہیں، 15 مکروہات ہیں، ان کو سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس میں مزید جو چیزیں ہیں، جیسا کہ دکھتی آنکھ سے جو آنسو بہتے ہیں، ان میں وہ آنسو کا کیا حکم ہے، انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اسی طرح چھالا بن گیا ہے یا کوئی پھڑیا بن گئی ہے، اس کو ہم اگر پھوڑتے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، قے آنے سے منہ بھر قے کیا ہوتی ہے، یہ سارے سوالات کے جوابات ہم انشاءاللہ العزیز کل سیکھیں گے، کل اس کو پڑھیں گے۔ اگر آپ اسلامی بھائیوں کو کوئی سوال ہو، کوئی کوسچن ہو تو اس کو کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ العزیز کل وقت مناسب پر اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، ہمیں دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے محکے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔